بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسمت چمکانے اور بندش ہٹانے کے لیے پیش خدمت ہے سورہ زمر کی ایک آیت کا وظیفہ۔ جی دوستو، مقدر چمکانے کی بات میں نے اس لیے کی کہ یہ اکثر لوگوں کو گلہ ہوتا ہے کہ جی ہماری تو قسمت ہی خراب ہے۔ اب یہ سوچئے کہ آپ یہ جب بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کتنا بڑا ایک گناہ گار ہونے کا کام کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جی میری قسمت، دیکھیے قسمت آپ کے رب نے لکھی ہے، تو میرا رب کوئی غلط کام کیسے کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ آپ کے رب نے جو 70 ماؤں کے برابر آپ سے پیار کرتا ہے، اس نے بڑے پیار سے آپ کی بہت اچھی قسمت لکھی ہوتی ہے۔ ہمارے کچھ اپنے آنے کے بعد کرتوت ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مسائل، مصیبتیں، پریشانیاں ہمیں جکڑ لیتی ہیں۔ ہمارے دین نے جو ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہوا ہے، کامیابی کا راستہ دکھایا ہوا ہے، آپ ہر روز نماز کے اندر پڑھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ صراط المستقیم جو بھی ہے وہ آپ کو سمجھا دیا گیا، قرآن کے اندر بتا دیا گیا۔ قرآن کو ہم نے صرف اور صرف سجا کے رکھا ہوا ہے گھروں کے اندر، پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ اس کی تفسیر اور ترجمہ اگر ہم پڑھ لیں تو ہماری ساری کوفتیں اور ہماری پریشانیاں اور یہ ساری جو ڈسٹربنسز ہیں یہ دور ہو جائیں گی۔ اور دوسری چیز، اگر اس میں پھر کوئی چیز قابل تشریح رہ جاتی ہے تو دین اسوہ حسنہ ہمارے پاس موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ احادیث کی شکل میں ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے۔ سیاستہ کے اندر آپ حدیث سے کنسلٹ کر سکتے ہیں جو چیز آپ کو قرآن پاک سے اگر اس کی تفسیر سے سمجھ میں نہیں آتی۔ علماء کرام موجود ہیں، آپ دین کا علم حاصل تو کریں۔ جب آپ دین سیکھیں گے، دین ہم اس وقت ہمارا دین کا مسائل موسٹلی، میں سب کو نہیں کہتا، مجھ سے بڑے بڑے، اللہ معاف کرے میں تو بہت ہی گناہ گار آدمی ہوں، کبھی ہم نے بہت بڑا دعویٰ نہیں کیا، لیکن اللہ کے ولی بھی پڑے ہیں اس دنیا کے اندر، لیکن زیادہ تر اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو دین سے صرف ناواقف ہیں اور صرف اس لیے وہ مسلمان ہیں کہ بھی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ ہم نے دین سیکھنا ہے، ہم نے دین کو سمجھنا ہے۔ بہت اچھا کام کرتے ہیں جو دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں کہ کم از کم ان محفلوں میں جا کے آپ کو کچھ تھوڑا اصلاحی پہلو ملتا ہے۔ ہم بہت بھٹکے ہوئے ہیں، ہم ہر چیز کا قصوروار اپنی قسمت کو ٹھہراتے ہیں، لیکن ہم اپنے اعمال پہ کبھی بھی غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میری باتوں کا برا نہ مانیے گا مگر یہ حقائق ہیں۔ تو اسی طرح سے میں نے جو اب آج آپ کو بتانا ہے، یہ آیت ایک آیت ہے سورہ زمر کی ایک آیت، اس کا آپ نے جو ہے عمل کرنا ہے، وظیفہ کرنا ہے۔ بڑا مختصر سا ہے، تھوڑے دنوں کا ہے۔ اس کو آپ کریں گے تو آپ کی نہ صرف قسمت چمک جائے گی، آپ کے قسمت چمکنے سے بات یہ ہے کہ اکثر یہ جو گلا ہوتا ہے نا کہ جی میں تو، میری قسمت خراب ہے، جو بھی کام کرتا ہوں اس میں مجھے نقصان ہوتا ہے، تو قسمت تو چمک جائے گی اور کوئی بندش رکاوٹ ہے اس کے اندر تو وہ بھی ہٹ جائے گی۔ تو آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ سورہ زمر کی ایک آیت نمبر 67، آیت نمبر 67 سورہ زمر، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ اس کو آپ نے 11 بار روزانہ پڑھنا ہے، 11 دن تک پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے اور 11 ڈیز تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے اول اور آخر آپ نے 3 بار درود ابراہیمی، 3 بار پہلے اور 3 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو 11 دن، 11 بار روز، 3 بار درود شریف اول اور آخر، یہ کر کے آپ نے کرنا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے کسی مستحق کو کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیں، اور پھر جب عمل کمپلیٹ ہو جائے تب بھی اپنے ہاتھ سے کچھ صدقہ خیرات کر دیں۔ اور اس کے بعد آپ اس آیت کو بے شک کبھی جب ٹائم ملے تو 3 بار صبح پڑھ لیا کریں، یا کبھی ٹائم ملے تو شام، دن میں 24 گھنٹوں میں 3 بار آپ اس کو کنٹینیو رکھیں۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ جو قسمت کی بندشوں کے اور قسمت کے خراب ہونے کے شکوے آپ کرتے رہتے ہیں تو وہ سارے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ بات پھر وہی ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیے لائف کے اندر کبھی بھی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، یہ ایک مسلسل جد و جہد و سٹرگل کا نام ہے۔ آپ یہاں پہ آئے ہیں اس دنیا کے اندر تو دنیا کے مسائل کو بھی آپ نے فیس کرنا ہے، اور یہ امتحان کی جگہ، یہاں پر رہتے ہوئے دنیا کو بھی سنبھالنا ہے اور اپنے آخرت کی اور اپنے دین کی بھی فکر کرنی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دین کی فکر کر لیں تو دنیا آپ کی آٹومیٹکلی سنور جائے گی، کیونکہ اللہ اپنے پیاروں کو تنہا کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ آزمائشیں ہوتی ہیں لیکن شارٹ ٹائم کے لیے، اور اس میں بھی کوئی نہ کوئی بھلائی کا ہی پہلو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔